السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم نے جو گزشتہ سبق پڑھا ہے اس میں صفحہ نمبر 77 مکمل کرنے کا کام دیا گیا تھا آپ کو، تو مجھے امید ہے یہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ نے صفحہ نمبر 78 اور صفحہ نمبر 79 پر جو کلمات دیے گئے ہیں یہ کام مکمل کرنا ہے، اور انہی کے متعلقہ آج ہم کچھ جدید الفاظ پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی، کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ صفحہ نمبر 70 پہ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ حجرتن، کمرہ۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس میں بیڈ لگا ہوا ہے، سائیڈ میں ٹیبل ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، فانوس ہے، یہ کمرہ حجرتن کہتے ہیں، کمرہ۔ اور شروع میں آپ نے پڑھا تھا حجرت الدراسہ، پڑھائی کا کمرہ، تو حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ وسادتن، تکیہ۔ وطانیتن، کمبل۔ ثیابن، کپڑے۔ شماعتن، یہ وہ کھنڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، باتھ روم میں بھی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کمروں میں بھی لوگ لگا دیتے ہیں، اس پہ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شماعتن۔ سریہ، فانوس، جو عمومی طور پہ گھروں کی چھت کے ساتھ لگایا گیا ہوتا ہے۔ مصباح، بلب۔ سجادتن، جا نماز۔ عبرتن، سوئی۔ خیتن، داگا۔ مقصن، کینچی۔ فرشات اسنان، دانتوں والا برش۔ مرآتن، آئینہ۔ تو بیٹا یہ آپ دوبارہ سن لیجئے: حجرتن، کمرہ۔ وسادتن، تکیہ۔ بطانیتن، کمبل۔ ثیابن، کپڑے۔ شماعتن، کپڑے لٹکانے والی کھنڈی۔ سریہ، فانوس۔ مصباح، چراغ۔ سجادتن، جا نماز۔ عبرتن، سوئی۔ خیتن، داگا۔ مقصن، کینچی۔ فرشات اسنان، دانتوں والا برش۔ مرآتن، آئینہ۔ تو اسی طریقے سے یہ الفاظ اردو سے عربی، عربی سے اردو بھی آئیں گے، تو ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے کام آپ لکھنے کے لیے دیا ہے وہ یہ الفاظ دیے، یہاں پر آپ دیکھیں گے تصاویر موجود ہیں، اور ان تصاویر کے ساتھ یہاں پر عربی نہیں لکھی، تو اس سے آپ اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کو آپ نے مکمل بھی کرنا ہے۔ جیسے یہ تصویر میں ابھی ہم نے پڑھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی بتا دیں بیٹا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، حجرتن، کمرہ۔ اب یہ دیکھیے وہی تصویر ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسادتن، تکیہ۔ جی یہ دیکھیے کیا ہے؟ کمبل ہے۔ وطانیتن، یہاں آپ لکھیں گے۔ اسی طرح ثیابن، کپڑے، اور آگے دیکھ رہے ہیں اس میں تصویر میں یہاں جگہ خالی ہے، شماعتن، اور آگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کمرے میں لٹکایا گیا ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے بھی، اور اس میں بلب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، فانوس کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ سریہ۔ مصباح، بلب، اور اس کا جیسے لغوی معنی ہوتا ہے چراغ۔ سجادتن، جا نماز۔ عبرتن، سوئی، اور اس کے بعد آگے آپ کو نظر آ رہا ہے داگا ہے، داگے کو کیا کہتے ہیں؟ خیتن، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے، خیت الاسود، خیت الاسود، تو ابیض۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی آتی ہے۔ مقصن، کینچی۔ فرشات عام طور پہ برش کو کہتے ہیں، کوئی بھی برش ہو، لیکن چونکہ یہ دانتوں والا برش ہے تو اس لیے اس کے ساتھ اسنان کا لفظ بھی لگے گا۔ فرشات اسنان، دانتوں والا برش۔ مرآتن، آئینہ۔ مرآتن،
آئینہ. تو یہ بیٹا آپ نے کام مکمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً یہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھ لیے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیں یہ بیتن ہے، یہ حجرتن ابھی پڑھا ہے، حدیقتن یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے، اسرتن، جدتن، تو ان کے مطابق آپ نے یہاں پر عربی لکھنی ہے. اسی طرح یہ بلب ابھی ہم نے یہاں اس گزشتہ سبق میں بھی پڑھا. مصباح، یہ کیا ہے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، فانوس ہے. سریہ، مرآت، تو اگلی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر پھول ہیں. وردتن، اور آگے دیکھیے کپڑے لٹکانے والی کنڈی ہے. شماعتن، اور آگے درخت ہے، درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجرتن. تو یہ 2 صفحات جو ہیں لکھنے کے ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی دیکھیں گے آپ لوگ اگلے صفحات میں بہت سی چیزیں وہی آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس طرح ان کاموں کو بھی ساتھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں. اگر یہ ابھی مکمل نہیں بھی ہو سکتا تو انشاءاللہ ہم اپنے روزانہ کی بنیاد پہ 1 صفحہ 2 صفحے پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے یہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اپنا ہی جائزہ لینا ہو تو آپ یہاں دیکھیں گے الکلمات الجدیدہ کے نام سے یہ سارے ہی الفاظ موجود ہیں، جیسے بیتن ہے، اسی طرح جدتن، ابن، سریہ، خیتن، یہ سارے الفاظ موجود ہیں. اس سے آپ بغیر تصویر سے ان کو آپ اپنا جائزہ خود لیں گے. اور آگے چل کے جہاں پر صفحہ نمبر 83 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اردو لکھی گئی ہے اور اس کے سامنے عربی کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، تو اسی طرح آپ نے یہاں بھی اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. جیسے والد لکھا ہوا ہے، اس کی آپ عربی پڑھ چکے ہیں. ابن، آگے ماں لکھا ہے، والدہ، اس کی بھی عربی پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح آپ نیچے تک آتے چلے جائیں گے اور یہاں پر آ کے تو اس کو مکمل کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.